حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اب یہ جو ہے نا کہ خرچہ کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے، یہ ایسی چیز ہے جو کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتی ہے۔ کسی آدمی کے لیے 1 لاکھ روپے شادی میں لگانا یہ بھی اسراف ہوتا ہے، اور کوئی آدمی 20 لاکھ روپے بھی لگائے تو اسراف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس شادی میں لگانے کے لیے 10,000 روپے بھی نہیں ہے، لیکن وہ جناب شادی پہ خرچہ کر رہا ہے 10 لاکھ کا۔ اس کے لیے وہ ایک سے قرض لے رہا ہے، دوسرے سے قرض لے رہا ہے، بھائی میں نے شادی ہال بک کروانا ہے، میں نے جناب 5 ڈشیں رکھوانی ہے، 10 ڈشیں رکھوانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بھائی اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ 10 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کریں، لیکن آپ صرف اس لیے 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں کہ میرے کزن کی شادی ہوئی تھی، اس نے 8 لاکھ روپے لگائے تھے، اس کی شادی میں 8 ڈشیں تھیں تو میری شادی میں 10 ڈشیں ہونی چاہیے۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ شادی تو کر لیں گے، شادی کرنے کے بعد 10 سال تک قرضے بھرتے رہیں گے، اس کا قرضہ دو، اس کا قرضہ دو، کبھی گیٹ پہ ایک کھڑا ہوا ہے، کبھی دوسرا کھڑا ہوا ہے۔ بھائی ضرورت کیا تھی ان چیزوں کی؟ تو شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں نا، شروع میں جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ میں وہ آپ کو سکون دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ مالی معاملات ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کریں، کوئی مالی معاملہ کریں، لکھت پڑھت کریں اس کے ساتھ، بھائی ہمارا پروفٹ کیسے شیئر ہوگا، لاس کیسے شیئر ہوگا، کتنے عرصے کے لیے یہ کام ہوگا، تمہارا حصہ کتنا ہے، میرا حصہ کتنا ہے، تم کتنا کام کرو گے، میں کتنا کام کروں گا۔ ایون کہ بیٹا والد کے ساتھ یا والد بیٹے کے ساتھ کوئی بزنس کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کو لکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بیٹا والد کو کہے ابا میں آپ کے ساتھ یہ بزنس کا یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، تو والد کو بعض اوقات برا لگتا ہے کہ بھائی تم میرے بیٹے ہو کہ میرے ساتھ کیا ایگریمنٹ کر رہے ہو، بس جو کچھ ہے وہ میرا ہے یا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ وقتی طور پہ برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ میں جو فیملی بزنسز ہوتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیں اس کے اینڈ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نسلوں میں، بیٹوں میں یا پوتوں میں جو پھڈے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو کزن آپس میں لڑتے ہیں، چچا زاد، یہ جو آپس میں لڑنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو یاد آتا ہے کہ کاش اس وقت شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ساری چیزیں لکھت پڑھت کے ساتھ طے ہو جاتی، ایگریمنٹ ہو جاتا۔ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا، بھائی یہ تمہارا شیئر ہے، یہ میرا ہے، یہ دکان تمہاری ہے، یہ میری ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ میری، کوئی پھٹا ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ شریعت کے ہر حکم میں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو وضو کرنا پڑتا ہے، سردی میں آپ کو فجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات نہانا پڑتا ہے، تو مشکل ہوتی ہے بھائی کون سردی میں وضو کرے گا۔ لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جو سکون آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ملتا ہے، آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں، بغیر نماز پڑھے آپ کو وہ سکون مل ہی نہیں سکتا۔ جو نماز پڑھنے سے جو سکون ملے گا وہ بغیر نماز کے کبھی نہیں مل سکتا۔ کسی غریب کی مدد کرنے سے آپ کو جو سکون دل کا ملے گا، وہ آپ جناب دنیا کا کوئی نشہ کر لیں، آپ کو غریب کی مدد کرنے سے جو قلبی سکون ملے گا وہ کسی نشے میں نہیں ملے گا۔ یہ جب آپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں ہمارے ہاں جو یہ مقابلے کی فضا ہے نا، اس کو ختم کریں، کہ اگر اس نے 10 لاکھ روپے لگائے تھے میں 15 لاکھ لگاؤں گا، اس نے 15 لگائے تھے میں 20 لگاؤں گا، اس نے 20 لگائے تھے میں 25 لگاؤں گا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ آپ اس کو دیکھو جس نے شادی پہ 1 لاکھ لگائے تھے اور آپ کو اللہ نے 1.5 لاکھ لگانے کی استطاعت دی، آپ کا اللہ کا شکر ہے میں اس سے زیادہ لگا رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہو نا، اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ یار اس گاڑی سے میں آگے نکل جاؤں، پھر آپ کہیں میں اس سے آگے نکل جاؤں، پھر میں اس سے نکل جاؤں، پھر اس سے آگے نکل جاؤں۔ آپ جتنی گاڑیوں سے آگے نکلیں گے آپ سے آگے کوئی نہ کوئی گاڑی جا رہی ہوگی، تو کس سے آگے نکلیں گے آپ؟ اس میں آپ جناب جو سپیڈ لمٹ ہے اس کو بھی آپ کراس کریں، ٹریفک کے قوانین کو بھی اس کو جناب وائلیٹ کریں۔ اینڈ ریزلٹ جب آپ دیکھیں گے آپ سے آگے کوئی نہ کوئی جا رہا ہوگا۔ جب کوئی نہ کوئی جا ہی رہا ہے، بھائی سب سے آگے نہیں نکل سکتے تو اپنی لمٹ میں رہ کے چلیں نا، اپنی لمٹ میں رہ کے چلیں گے، ایکسیڈنٹ سے بچیں گے۔ تو جب ہم مالی معاملات کے اندر یا اس طرح کے معاملات میں زیادہ اخراجات کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔
وہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, جب ہوش آتا ہے کہ یار یہ میں 5 سال بعد وہی بندہ دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے, بھائی میں نے تو شادی میں فضول خرچی کی تھی, تم نہیں کرنا. اور اسی بندے کو اس کی شادی کے موقع پر جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی. 5 سال بعد وہ خود لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے, واز کر رہا ہوتا ہے, بھائی ہم سے سبق سیکھو, ہم پہ بیتی ہے, ہم پہ گزری ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جب تک اس پہ گزرتی نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, تو بعض لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ پہلے خود غلطی کرو پھر اس غلطی سے سیکھو. تو اپنی غلطیوں سے نہیں, اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے, لیکن اصل یہ کہ آپ دوسرے کی غلطی سے سیکھیں کہ اس آدمی نے یہ غلطی کی تھی, یہ نقصان ہوا تھا, میں اپنی زندگی میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا, میں اس سے آگے ایک قدم رکھوں گا. تو آپ جلدی ترقی کریں گے, جلدی آگے بڑھیں گے.